بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں عزیزوں بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے آسان طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس بات کو سمجھنے اور دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ دوستوں سے، یا بہنوں بھائیوں بچوں اور بچوں سے گزارش ہے کہ آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی آ چکا ہے، غلط قسم کی بے حیا فحش قسم کی جو ویڈیو ہیں، جب ان پہ دیکھو لاکھوں قسم کے ویوز آتے ہیں، لوگ اب معاشرہ کدھر جا رہے ہیں؟ اور اگر کوئی اسلامی ویڈیو ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، کوئی حدیث مبارکہ ہے، تو اس پہ چند لوگ فوکس کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اس گئے گزرے دور میں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام خود میں اس کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سیکھتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پھر وہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس سلسلہ کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ فالو کریں، اور اس پیغام کو آپ سنیں، اور سننے کے بعد اگر آپ کو بات بھلی لگے تو کم از کم کوئی ایک دو گروپ میں 2-4 لوگوں تک اپنے عزیزوں کا اس کو آگے شیئر کر دیں، جس طرح آپ دوسری چیزوں کو شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، مجھے بھی اس کا اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اگر خلوص نیت سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو آگے پھیلائیں گے تو اللہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی چیز جو ہے ہمارے لیے وہاں ایک توشہ بن جائے، اللہ کے رضا کا سبب بن جائے۔ تو بری باتوں سے بچیے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ سارے عمل میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور ہم جو اتنا بھی جو سارا کام ہے، اگر ہماری نیت میں کوئی ریاکاری ہے، اللہ وہ معاف کر دے، اس کو دور کر دے، اللہ کہیں غرور اور تکبر پیدا نہ کرے، کیونکہ اس سے تو اعمال ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا انسان کے بس میں ہے، اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، کیونکہ اچھائی کرنا اور برائی سے بچنا یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سبق کی طرف۔ آج ہمارا درس قرآن کے سلسلہ میں جو سبق ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں بڑے سخت سرزنش فرمائی کہ جو لوگ اس سے باز نہیں آ رہے تو پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہاں اللہ نے پھر تھوڑا سا نرم لہجہ کرتے ہوئے رستہ بتایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ جو سود تمہارا بقیہ ہے اس کو چھوڑ دو، جاننے کے باوجود اگر تم نہیں کرو گے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض جو ہے، تنگ دست جو ہے، اس کو تو عُسْرَةً، اس سے نرمی کر دو، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی سہولت تک، یعنی اس کو آسانی میسر ہونے تک، یعنی اس کے حالات ٹھیک ہونے تک۔ اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس قرضے میں مہلت دے دو، واپسی کا وقت آ چکا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم صاحب ثروت ہو، دیکھیں قرض غریب آدمی ہی لیتا ہے، مجبور ہی لیتا ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری حیثیت ٹھیک ہے، تم اس پہ صدقہ کر دو، اگر وہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہے تم دیکھ لو کہ وہ تو مہلت دو، مہلت دینے کے باوجود اگر وہ قرضہ کو واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا غریب بھائی ہے، تم نے قرضہ دیا تھا اور بعض اوقات تم سود بھی لے کے کھا چکے ہو، چلو یہ نہیں لیا، آپ نے احسان کیا، تو آپ اس کا جو یہ قرضہ آپ نے دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم دے دو گے تو یہ قرض حسنہ ہوگا تمہارا اللہ کے نام پہ، یہ جس کا اجر قیامت کے دن جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ یہ یعنی مسلمان کی ایک بھلائی کے ساتھ جو ہے نا، یہ ایک مثال ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم شعور رکھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرضہ دیکھیں، ایک تو قرضہ آدمی کسی کو دیتا ہے اور دوسرا کسی کو مزاربت ایک جو ہے وہ اس میں استعمال کی جاتی ہے کہ یعنی اب کسی کو پیسے دے دیتے ہو، کوئی چیز دے دیتے ہو، وہ کاروبار کرتا ہے اور اس میں منافع وہ بھی لیتا ہے اور آپ بھی لیتے ہو، لیکن اس میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مزاربت پہ پیسے دیے، رقم دی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس میں نقصان ہوگا تو وہ نقصان اس جس کی مالیت ہے، جس کا سرمایہ ہے، اس کے کھاتے میں جائے گا سارے کا سارا، نہ کہ دوسرے آدمی کے۔ یعنی یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کو نقصان، یہ اسلامی اصول ہے کہ کاروبار ہو رہا ہے، منافع ہوگا، دونوں حصے دار ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں نقصان ہوگا تو وہ نقصان اصل سرمایہ دار جو ہے اس کا ہوگا، اس کے کھاتے میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسے اگر اس کی کسائش فراغی کی مہلت دیتے ہو، ٹھیک ہے، اگر یہ ہو سکتا ہے یہ کر دو، اگر تمہاری حیثیت ٹھیک ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا ہے تو تم اس کو جو ہے نا بالکل ہی معاف کر دو، دے دو، اس کے حوالے کر دو، تو یہ تمہارا صدقہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے جو ہے نا قیامت کے دن یہ سرمایہ ہوگا، صدقہ ہوگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1310، اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کیا عظمت والی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، کوئی درخت، کوئی سایہ، کوئی اوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے کسی کو قرضہ دیا اور مہلت دی یا پھر اس کو معاف کر، دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دیکھیے جو اللہ کے سائے میں آ گیا تو پھر تو کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں اگر کچھ سرمایہ کے بدلے اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما رہے ہیں، ہمارے کون سے اعمال ہیں جس پہ ہم اترائیں؟ ہمارے پلے ہے کیا؟ اللہ کے لیے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کیجئے، کچھ ایسا کر جائیے جس پہ قیامت والے دن اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ دیکھیں ہمیں کما حق ہو، ہم ٹھیک ہے، ہم ساری باتوں پہ عمل نہیں کر رہے، کچھ تو کریے، کچھ تو کیجئے، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جو آپ کو صلاحیت دی ہے۔ گناہ گار ہیں سب، انسان ہونے کے ناطے ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی تھوڑا گناہ گار ہے، کوئی زیادہ گناہ گار ہے۔ اگر ہم آخرت میں کچھ چاہتے ہیں، آخرت جانا تو ہے، سزا جزا تو ہے، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ اگر یہی عمل اللہ کو قیامت کے دن پسند آ گیا اور اسی کے بدلے میں اللہ نے ہمیں اپنا عرش کا سایہ نصیب کر دیا، ایک بار جب اللہ کی رحمت میں آ گیا انسان، پھر اللہ اس کو واپس غضب کی طرف نہیں، یہ دوزخ کی طرف نہیں بھیجتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کی رحمت میں جو ایک دفعہ آ گیا، اگر اللہ نے ہمیں رحمت کا سایہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیا تو پھر سمجھو ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غریب لوگ جو ہیں ان کو قرضہ جب دیں تو مدد کر دیں، اسے وسعت دیں، اسے اگر وہ نہیں دے سکتا تو معاف کر دیں، جتنی ہماری حیثیت ہے کم کر دیں، تھوڑا کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھلائی کی
جو ہے انسانوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔